میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی ہر بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کی باتوں کو اہمیت دینا اور ہر حال میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، گزشتہ نشست میں جس طرح امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ انہوں نے شادی کے موقع پر اپنے بیٹے کو چند انتہائی قیمتی نصیحتوں سے نوازا تھا، حکمت کے موتی بکھیر دیے تھے، اسی طرح ازدواجی زندگی کو بے مثال بنانے کا اور اس کے چند سنہرے راز ایک عرب ادیبہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر نصیحتیں کی، اور مولانا محمد یوسف لدھیانوی علیہ رحمہ انہوں نے کتاب تحفہ دلہن میں ان نصیحتوں کو درج فرمایا۔ وہ نصیحتیں میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ ادیبہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی ہیں کہ میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا، جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، اور جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے تمہارے لیے ناراضگی سے، دل کے نہ چاہنے سے مہیا کیا۔ میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی ہر بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کی باتوں کو اہمیت دینا اور ہر حال میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، اپنی زینت کا، اپنے جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو۔ سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم سے یا تیرے لباس سے کوئی بو یا کوئی بری حیت اس سے نفرت نہ دلائے، وہ کسی قسم کی کراہت کا شکار نہ ہونے پائے۔ میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل کا اور وضو کا خوب اہتمام رکھنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ہی آرام اور نیند کا بھی پورا خیال رکھنا۔ آرام اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول مہیا کرنا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی کرنا، یعنی ان کی بغیر اجازت کوئی تمہارے گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال کبھی بھی لغویات میں، نمائش میں، فیشن میں، اسراف میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبر سے۔ میری پیاری بیٹی، ان کی راستار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو اس کا اعتماد تم پر سے اٹھ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دو رخ پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے مت کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت
غم کے تاثرات چہرے پر مت لانا اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کو مقدر کرنے والی شمار ہوگی۔ میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو، عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتی ہو، تو ان کو خوب عزت اور احترام کا درجہ دینا، ان کی مرضیات کے مطابق چلنا، اور اس طرح جب تم ان کی خواہشات کا خیال رکھو گی، ہمیشہ ہمیشہ انہیں اپنی زندگی میں بہترین رفیق حیات پاؤ گی۔ میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو، اور مزید برآں یہ کہ اس پر گرہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل کی اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ ہے میری پیاری لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور تمہیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کیا حکمت کے موتی تھے جو اس عرب ادیبہ نے میرے اور آپ کے سامنے بکھیر دیے۔ اللہ عز و جل ہماری بیٹیوں کو ان کے گھروں میں خوش و خرم رکھے، انہیں حسن سلوک کی بہترین توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنے شوہروں کی بہترین رفیقہ حیات اور بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی مائیں بنائے۔ اللہ ہم سب سے بہت راضی ہو، جب ہم اس کے پاس پہنچیں تو وہ ہم سے خوش ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ